خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اس ادنا خادم کی طرف سے آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ کلام مقدس یسایہ نبی کی معرفت کہتا ہے 5ویں باب کی 17 سے 25 آیتیں ہیں، لیکن ہم پڑھیں گے یسایہ 65واں باب اس کی 17ویں آیت۔ یسایہ 65 17 سے 25 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یسایہ 65 کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئے زمین کو پیدا کرتا ہوں، اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا، اور وہ خیال کی طرح خیال میں نہ آئیں گی۔ اسی طریقے سے پولس کہتا ہے 2 کرنتھیوں 5:17 میں، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو نئی ہو گئی۔ 2 کرنتھیوں 5:17۔ پھر ریولیشن مکاشوہ یا پرکاشت واقعہ 21:5 میں دیکھ، خدا کہتا ہے میں ساری چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ عزیزو، I wish you a very happy new year۔ نیا سال آپ سب کو پھر ایک بار میری طرف سے مبارک ہو۔ کئی دفعہ میں سوچتا ہوں ہر سال ہم دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ ہم اس سال کو نیا کہتے ہیں جو 365 دن میں پرانا ہو جائے گا، جیسے 220 کو ایک سال پہلے نیا کہا تھا۔ ہر سال ہم پرانے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وائس کہتا ہے سبا اپدیشک یا سلمان ایکلیزیاسٹس میں 1 باب کی 10ویں آیت کے اندر، کیا کوئی چیز ایسی ہے جس کی بابت کہا جائے کہ دیکھو یہ نئی ہے؟ یعنی اس کا کہنے کا مطلب ہے دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ یہ نئی ہے۔ یہ اس کا تجربہ، سلیمان کا اتنا زبردست تجربہ کہ وہ کہتا ہے وینٹی از وینٹی، آل از وینٹی، سب چیزیں جو ہیں مٹنے والی ہیں، باطل ہیں، ناشمان ہیں، نہیں رہیں گی۔ اسے خدا نے نالج اور وہ گیان دیا تھا، اسے وہ بدھی دی تھی جس کو کہ اس نے خدا سے مانگا تھا اپنی قوم کے لیے، انصاف کے لیے۔ یہ وہ بادشاہ تھا جو کہ زبردست عقل رکھتا تھا، اور خدا نے پرندوں کی بھی زبانیں اسے سمجھنے کی طاقت دے دی تھی۔ تو یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو نہ مٹے۔ جو چیز آئی ہے، کلام بھی کہتا ہے جو چیز اس دنیا میں پیدا ہوئی ہے وہ مرے گی، ختم ہوگی۔ کئی دفعہ سننے میں آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی نیا سال تو ساری دنیا مناتی، لیکن کرسچن ہی اسے کیوں زیادہ زور دیتے ہیں یا اہمیت دیتے ہیں؟ ہم کرسچن لوگ جو ہیں اسے شکر گزاری کے طور پہ مناتے ہیں کہ ہم خدا کا دھنیہ واد کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں خدا نے اب تک ہمیں سنبھالا۔ دیکھیے روٹی تو جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں، لیکن جب دعا کر کے کھاتا ہے، شکر کر کے کھاتا ہے، خدا اسے قبول کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ بلیسنگ جو ہے ہمیں خدا کی طرف سے ملی ہے۔ اس لیے خدا کی طرف سے ملی ہے کہ خدا نے ہمیں زندگی دی، اور جب خدا نے ہمیں زندگی دی ہے تو اس زندگی کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں یہ تمام دوسری برکتیں بھی ہمیں دی ہیں کہ کھا پی سکیں، اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ خدا نے اس کے لیے کرا۔ تو بلیسنگ فرام گاڈ جو ہے، برکت خدا کی طرف سے، اس کے لیے شکر گزار ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ سال جو ہے یہ خدا کی طرف سے ملا ہے، اس کے لیے شکر گزار ہونا بہت ضروری ہے۔ نوح نے بھی بچنے کے بعد
جو 40 دن رات میں برستا رہا اور اتنا اونچا پانی بڑھ گیا کہ کشتی جو تھی اوپر تیرنے لگی، اور اس کے اندر جب وہ پانی گھٹا ہے اس کے بعد اس نے وہاں پر باہر نکل کر خدا کا شکر کیا، اس نے وہاں پہ پرستش کری اور خدا کا دھنیہ واد دے کے قربانی کری۔ سمندر لال سے، ریڈ سی سے جب پار ہو کر موسیٰ لے کر آیا اسرائیل قوم کو، تو وہ تھینکفل ہوتے ہیں، خدا کا شکر کرتے ہیں، پتھر گاڑ کر پرستش کرتے ہیں خدا کا۔ 10 کوڑیوں کو جب پاک صاف کیا نیو ٹیسٹمنٹ میں آپ دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد ایک پلٹ کر آیا۔ مسیح نے پوچھا کیا باقی 9 نہیں ٹھیک ہوئے؟ اس نے کہا خداوند ہوا تو سارے ٹھیک ہیں، لیکن لوٹ کے میں ہی آیا ہوں۔ وہ جو ہے شکر گزار ہوتا ہے، اور وہ حقیقت میں جسمانی ہی طور پہ نہیں بلکہ روحانی طور پہ بھی بالکل چنگائی پا چکا، اس کی روح بدل گئی تھی۔ جب تک انسان بدل نہ جائے، جب تک وہ نیا نہ ہو جائے، کبھی شکر گزاری نہیں کر سکتا۔ آج جب ہم شکر گزار ہو رہے ہیں اس زندہ کلام کے لیے اور اس نئے سال کے لیے، تو ہمارا جیون بدلا ہوا ہے، اسی لیے ہم شکر گزار ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ دنیاوی لوگوں کی طرح صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں تمام ہوتی ہے کہ سال پہ سال گزرتے چلے جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، گزر گئے جانوروں کی طرح۔ ایسا نہیں، شکر گزاری جو ہے خدا پسند کرتا ہے، اور ہم جو ہیں خدا کے لائق کہلاتے ہیں۔ دنیا کی جب سب چیزیں پرانی ہیں عزیزو، ناشمان ہیں، اور ان میں نیا پن ہے نہیں، تو یہ نیا پن آئے گا کہاں سے؟ تو نیا پن ہے کہاں اور کیسے مل سکتا ہے؟ پرانا پن گناہ کا ہوتا ہے، جسم کا نہیں ہوتا، کپڑوں کا نہیں ہوتا، انسان کا نہیں ہوتا۔ پرانا پن جو بائبل کے اندر یہاں پہ لکھا ہے، پرانا پن گناہ کا ہوتا ہے، اور پرانے انسان کے لیے سب چیزیں پرانی ہیں۔ بائبل کہتی ہے کڑوے درخت سے تم میٹھا پھل نہیں توڑ سکتے، جھاڑی اروٹ کٹارہ سے انگور اور سیب نہیں توڑ سکتے، اور اسی طریقے سے خاری چشمے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ پرانی انسانیت جب تک ہے سب کچھ پرانا ہے، اس کے لیے کوئی چیز نئی نہیں ہے۔ مسیح کے پاس نکودیمس آیا رات کے اندر، تاریکی کے اندر، کیونکہ وہ اسرائیل کا استاد تھا، سینیڈرم کا ممبر تھا اس سمے کی جو پارلیمنٹ تھی۔ وہ آ کر اس سے کہتا ہے میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ اس نے کہا نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ نئے انسان کو نیا بنے، نئے سرے سے پیدا ہو۔ اس نے کہا کیا جب انسان بڈھا ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو پھر ماں کے پیٹ میں جائے؟ اس نے کہا تو اسرائیل کا استاد ہو کر بھی یہ نہیں جانتا؟ دیکھ یہ تجربہ ہے، ہوا آتی ہے جاتی ہے، محسوس کرتا ہے، لیکن تو اسے دیکھتا نہیں۔ اسی طریقے سے نئے سرے سے پیدا ہونا جو ہے روحانی طور پہ نیا بننا ہے، گناہ کے اعتبار سے مر کر روح کے لحاظ سے نیا بن کے ایک نیا انسان بننا ہے، یہ اسے سمجھاتا ہے۔ دوسرا کرنتھیاں 5:17 میں پالوس کہتا ہے اب سے جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ یعنی اگر کوئی نیا بنا سکتا ہے تو مسیح ہی بنا سکتا ہے۔ پرانے انسان کو اگر کوئی نیا بنا سکتا ہے تو خداوند یسوع مسیح ہی بنا سکتا ہے۔ اسی لیے ریولیشن 21:5 کے اندر بھی لکھا ہے، پرکاشت واقعہ 21:5 کے اندر، دیکھو خدا ساری چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے۔ وہ بناتا ہے، اور مسیح خدا تھا۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، اور وہ کلام مجسم ہوا۔ اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر۔ وہ خدا تھا، خدا ہے۔ اس لیے جب مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، وہی نیا بناتا ہے۔ کہتا ہے کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا سوائے میرے۔ نیا بننے کے لیے مسیح کا دامن تھامنا اور اس سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ حزقیل نبی بھی وہ بتاتا ہے نیا پن، میں تمہیں نیا دل بخشوں گا، میں تمہیں نئی روح بخشوں گا۔ سلیمان کو دنیا کی چیزوں میں کچھ نیا نہیں نظر آیا۔
پولوس کو بھی کچھ نظر نہیں آیا. اس نے کہا جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہیں میں نے کوڑا کرکٹ سمجھا. سلیمان کو بھی ساری چیزیں باطل نظر آتی ہیں. پولوس کو دمشق کی راہ کے اوپر جب وہ گرا ہے اس کے بعد اس کی آنکھوں کے چھلکے جھڑ گئے, وہ اندھا ہو گیا پہلے, اس کے بعد اسے نئی آنکھیں ملیں اور نیا تجربہ ہوا اور نیا بن گیا. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ساؤل مرا پولوس زندہ ہو گیا, پولوس مرا مسیح زندہ ہو گیا, اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہو گیا. ایک نیا پن مسیح کے اندر ہے جو کہ اس کا تجربہ اس کا بتا رہا ہے. عزیزو, آدم شروع میں نیا تھا. جب تک گناہ نہیں کیا تھا وہ خدا سے بات چیت کرتا تھا. جب تک ہم خدا سے بات چیت کرتے ہیں, جب تک خدا ہم سے بات چیت کر رہا ہے, ہم نئے ہیں. اور جب خدا ہم سے دور ہو جاتا ہے یا ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم جو ہیں پرانے ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی اس نے گناہ کیا وہ خدا سے جدا ہو گیا, موت کے تابع ہو گیا اور پرانا انسان ہو گیا. کلام مقدس اس بات کی طرف دھیان دلاتا ہے, میں ہر چیز کو نیا بنا دیتا ہوں. خدا نے انہیں نیا بنا رکھا تھا, نیا پیدا کیا تھا, لیکن اس کے بعد گناہ میں گر کے وہ پرانے ہو گئے. عزیزو, پرانا سال گزر گیا, ہمارا پاسٹ بن گیا, ہمارا بھوت کال بن گیا, لوٹ کر نہیں آئے گا. لیکن پاسٹ سے ہم اپنا فیوچر سنبھال سکتے ہیں. اس کی کوئی ویلیو نہیں, لیکن ایک ویلیو ہے کہ ہم اپنے پاسٹ کو دیکھ کر اپنے فیوچر کو بنا سکتے ہیں. جیسے کار میں شیشہ لگا رہتا ہے سامنے, تو ڈرائیور جو ہے وہ پیچھے کے ٹریفک کو دیکھ کر سگنل دیتا ہے, ہاتھ دیتا ہے, آگے جانے دیتا ہے. تو وہ جو ہے پاسٹ کو دیکھ کر اس شیشے کے اندر اپنا فیوچر بناتا ہے, آگے کے لیے راستہ تیار کرتا ہے اور دوسروں کو بھی جانے کی اجازت دیتا ہے. اسی طریقے سے جو یہ پاسٹ ہے ہماری زندگی کا, یہ ہمارے لیے ایک فیوچر کو تیار کرنے کے لیے. اب زکئی دیکھیے کلام کے اندر کیا ہوتا ہے. زکئی نے مسیح کو کہا کہ جتنا کچھ میرے پاس ہے میں نے ناواجب طریقے سے لیا ہے, میں انہیں چوگنا لوٹاتا ہوں, اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں. خالی کر دیا. اب خالی کر دیا تو اس کے بعد بھرنے کا کام تو خدا کرے گا. اور خدا نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے. مسیح نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے, کیونکہ یہ بھی ابراہم کی اولاد ہے, ایمان لے آیا, یہ ابراہم کی اولاد ہے یہ. اور کلام ہمیں یہی بتاتا ہے زکئی نے اپنا پاس چھوڑ دیا تھا, جتنی برائیاں تھیں ان سے اس نے سبق لے لیا تھا, اب وہ نیا ہو گیا تھا. مصری بیٹا بھی, میں نے اپنے باپ کا بھی اور خدا کا بھی قصور کیا ہے, اب میں لوٹوں گا تو اسے کہوں گا مجھے نوکر کی طرح ہی قبول کر لے. یہ ہے پاسٹ کو دیکھ کر فیوچر بنانا, نیا بننا. اور یہی چیز جو ہے پولوس بھی کہتا ہے, جو کہ آپ نے سنا ہے کہ جتنی چیزیں میری نفع کی تھیں سب کوڑا کرکٹ. صلیب کا ڈاکو, نئے انسان کے لیے سب کچھ نیا ہوتا ہے. صلیب کا ڈاکو جو کراس پر تھا, کراس ٹو کراؤن, ہیل ٹو ہیون, وہ ایک دم چینج ہو گیا. مسیح سے جڑا ہوا تھا وہ. مسیح کہتا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, اور اسی ٹائم اس کی زندگی جو تھی بدل گئی, اور خداوند یسوع مسیح اسے ایک نیا انسان بنا دیتا ہے. عزیزو, وقت بہت تھوڑا ہے, اس سال کو نیا بنا ڈالیے مسیح سے جڑ کر. اگر مسیح سے نہیں جڑے تو پھلدار نہیں ہو سکتے. یوحنا 15 میں لکھا ہے جو ڈالی مجھ سے جڑی رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے, جو نہیں جڑی رہتی وہ سوکھ جاتی ہے, اور سوکھ جاتی ہے تو آگ میں جھونکی جاتی ہے, یعنی جہنم کے ایندھن بن جاتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہمیں مسیح سے جڑنا ہے, تبھی ہم نئے ہو سکتے ہیں, کیونکہ مسیح ہی ہمیں نیا بناتا ہے. مسیح کے بغیر سب کچھ پرانا ہے. اس لیے عزیزو, بہت پچھلی سال گزر گیا, جیسے میں نے پچھلا سرمن دیا تھا, رات بہت گزر گئی, گناہ میں بہت زیادہ زندگی گزر گئی. لیکن اب جو ہے ہمیں یہ سوچنا ہے
کہ مسیح کو لے کر اس نئے سال کے اندر آگے بڑھیں اور خدا کے جلال کو ظاہر کریں. یہی ہمارے لیے ایک نیا پن ہوگا، کیونکہ بغیر مسیح کے یا خدا کے نیا پن نہیں ہے. اور پرانے انسان کے لیے کوئی نیا سال نہیں ہے، نئے انسان کے لیے سب کچھ نیا ہے. آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں، دعا کریں. ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے زندہ خدا، تو جو کہ مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے، اور الفا اور اومیگا ہے، اول اور آخر ہے، اور سب کچھ نیا بنا دیتا ہے. آئے خداوند، ہم دعا کرتے ہیں جتنے ہمارے عزیز رشتہ دار مسیحی خاندان، غیر مسیحی لوگ اور دنیا کے لوگ ہیں، انہیں روبہ صحت رکھنا، صحیح سلامتی سے رکھنا، صحت و تندرستی، عمر کی درازی، زندگی کی خوشحالی عنایت کرنا. اس سال رواں کے اندر ان کی ہر طرح سے حفاظت کرنا ہے، تاکہ وہ نئے مخلوق بن کر دوسروں کو بھی مسیح کے قدموں میں لائیں اور وہ بھی نئے بن کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں. تیرے ہاتھوں میں اپنی زندگی سونپتے ہیں اور تیرے ہی مقدس، مبارک اور زندہ نام میں یہ مانگتے ہیں. آمین. گاڈ بلیس یو.